وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، انشاءاللہ آج کے اس درس میں، اس لیسن میں، یعنی لیسن نمبر 17 جو ہے وہ آج اس درس میں پڑھیں گے، اور اس لیسن نمبر 17 کے اندر جو بتایا گیا ہے وہ ہے وقف کرنے کا طریقہ۔ وقف کس کو بولتے ہیں؟ وقف بولتے ہیں قرآن پاک میں کس جگہ ٹھہر کر پڑھنا، کس جگہ جو ہے پیچھے سے لوٹا کر پڑھنا ہے، کس جگہ رکنا ہے، یہ ساری چیزیں اس لیسن میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے پڑھنے کو قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنائے۔ تختی نمبر 17، وقف کرنے کے قاعدے۔ ٹھیک ہے، وقف کے معنی ہے ٹھہرنا۔ ٹھیک ہے، وقف کے معنی ہے ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے وقت جو روکتے ہیں نا، مثال کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اب یہاں پہ روکے نا، اس کو بولتے ہیں وقف کرنا۔ ٹھیک ہے، ہاں، ٹھہرنا، قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہریں، اس کو وقف کہتے ہیں۔ ایسے گول نشان جب آتا ہے، اس طرح جو گول نشان ہے، اس کو آیت کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اس کو آیت بولتے ہیں۔ یہاں پہ روکنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، ایک قاعدہ یہ ہے کہ زبر، زیر، پیش، سمجھ گئے؟ زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، یہ 5 جگہ ہیں۔ زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس کو توڑیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ میں انشاءاللہ آگے لیسن میں آپ کو بتاؤں گا۔ جیسا کہ یہاں پہ دیکھو، ایک مثال میں بتاتا ہوں، ایک مثال سے آپ سمجھو۔ اب یہاں پہ زیر ہے، میم کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ اب یہاں ہم نے پڑھے نا، زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو یا دو زیر ہو یا دو پیش ہو، ان سب کی مثالیں آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ اب یہاں پہ میں زیر کی مثال یہاں پہ ہے، تو میں زیر کی مثال یہاں پہ بتا رہا ہوں۔ یہاں پہ زیر ہے آخری میں، تو اب کیسے روکیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، یا رجیمہ پڑھیں گے، یا رجیمو پڑھیں گے۔ کیسا پڑھیں گے؟ کیسا کر کے ٹھہرنا ہے؟ وہ یہاں بتا رہے ہیں کہ زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر، جزم اس کو بولتے ہیں، یہ یا کے اوپر جو جزم آ رہا نا، اس طرح جزم دے کر، جس کو ساکن بھی کہتے ہیں، تو آواز کو، سانس کو توڑنا ہے۔ جیسے رجیم، ٹھیک ہے، رجیمی نہیں، ٹھیک ہے، کھڑانے کی صورت میں کیسا بولنا ہے؟ رجیم، رجیم، سمجھ رہے؟ رجیم، آخر حرف کو ساکن دے کر روکنا ہے۔ چلو انشاءاللہ آگے جو ہے نا، میں پڑھتے وقت اور بھی اچھی طرح جب مثال میں جب آتے ہیں تو میں اچھی طرح سمجھا کر آپ کو میں بتاؤں گا، بس اتنا سا سمجھو۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ دو زبر پر، یہاں پہ دو زیر، دو پیش ہے، دو زبر حرکت ہو تو وقف کرنا، جہاں پہ دو زبر ہو وہاں وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف بڑھایا جائے گا۔ کیسے؟ اب دیکھو یہاں پہ جیسے
آحا آخر میں دو زبر ہے، احدن احدن. اب یہاں پہ یعنی یہاں پہ روکنا ہے تو کیسے روکیں گے؟ ایک زبر لگائیں گے، اس کے بعد الف کا اضافہ کریں گے، الف کا اضافہ کر کے احدا احدا، احدن سے احدا، اس طرح. ٹھیک ہے، یہ بھی مثالیں انشاءاللہ آگے مثالوں کے ذریعے سے انشاءاللہ آسانی سے آپ سمجھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ جب مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں تو بہت اچھی طرح بات سمجھ میں آتی ہے. چلو تیسرا قاعدہ، یہاں پہ صرف قاعدہ پڑھ لو، تھوڑا بہت سمجھ لو، جتنا بھی سمجھ میں آتا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ سمجھ میں نہیں آتا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آگے جب میں قرآن پاک پڑھاؤں گا تو ہر جگہ میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ کیوں ایسا روک رہے ہیں، یہاں پہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو وہاں پہ بتاؤں گا. ٹھیک ہے، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، تیسرا قاعدہ، گول تا، یعنی یہ گول تا اس طرح بولتے ہیں، اس پر اگر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکینہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ جو تا ہے نا، یہ گول تا پر اگر وقف کرنا ہو تو وہ کیا ہے، کیا بن جاتا ہے؟ وہ ہائے ساکینہ بن جاتی ہے. جیسے اب دیکھو یہاں پہ تھوڑا سا بڑا کروں گا، دیکھو ابھی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو. یہاں پہ جاریتن، یہ گولتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا اگر آیا جاریتن، ٹھیک ہے، ایسا آ رہا ہے، لیکن اب ہم یہاں پہ وقف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے یہاں پہ. تو کیسے ٹھہریں گے؟ تو اس طرح جو ہے نا، اس طرح ہا ساکینہ یعنی ہائے ساکینہ بنا دیں گے. ہا کے اوپر یہ تا کو ہا کی شکل میں بدل کر یعنی ہائے ساکینہ کر دیں گے. جی ہاں، سمجھ گئے؟ جیسے جاریتن سے جاریہ، جاریہ. ٹھیک ہے، چلو یہ تھوڑے مثالیں تھے جو ہیں، انشاءاللہ یہ تھوڑے قاعدے آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ. ابھی ہم لوگ جو ہے نا یہ قرآن پاک میں یہ آیات کس طرح پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے، چلو ہم لوگ سبق شروع کرتے ہیں. یہ کیسے پڑھنا ہے، میں کیسے وقف کر رہا ہوں، یہ پورا جو ہے روان کے ساتھ میں پڑھوں گا. آپ بھی جو ہے اسی انداز میں تھوڑے قرآن پاک کو عمدہ طرز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، ہاں میں جیسے پڑھا رہا ہوں غور کرو انشاءاللہ، بار بار تھوڑا سنیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، آپ بھی اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، إياك نعبد وإياك نستعين، قل هو الله أحد، إن مع العسر يسرا، فيها عين جارية تسقى من عين آنية لا تسمع فيها لاغية. جی ہاں، ابھی ایک ایک آیت کو میں تین مرتبہ پڑھوں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے، ذہن میں بیٹھ جائے، طرز بھی بیٹھ جائے، حروف اور اس کی ادائیگی کیسا ہے یہ ساری چیزیں بیٹھ جائیں. تو میں کوشش کروں گا ایک ایک آیت کو تین مرتبہ پڑھنے کی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فيها عين جارية. فيها عين جارية. فيها عين جارية. تسقى من عين آنية. تسقى من عين آنية. تسقى من عين آنية. لا تسمع فيها لاغية. لا تسمع فيها لاغية. لا تسمع فيها لاغية. الحمدللہ. یہاں پر جو ہے یہ لیسن الحمدللہ ختم ہوا وقف کے بارے میں کہ آپ نے سنا کس طرح وقف کر رہے ہیں، آیت پر کس طرح وقف کرنا ہے. جی ہاں، اسی انداز میں آپ بھی قرآن پاک پڑھیں انشاءاللہ. چلیے آگے ہم اگلے لیسن میں آپ حضرات سے پھر ملاقات کریں گے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے پڑھنے کو قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنائیں. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.